آپ تو اتنے اچھے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو اس کبوتر کی اتنی ہمت! میں نے تو کبھی اسے غلط دوائی نہیں دی۔ جب بھی مجھ سے وہ لے کر جاتا ہے میڈیسن تو ہمیشہ اچھا رزلٹ ہی آتا ہے۔ میں جا کر کبوتر بھیا سے کہتی ہوں کہ طوطے بھیا بہت برا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، اور بہت غصے میں آ کر طوطے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خوب آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں۔ بہت دن بیت گئے، جنگل میں نہ تو کوئی لڑائی ہوئی اور نہ ہی کوئی جھگڑا فساد۔ جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے تو میرے دل کو بہت خوشی ملتی ہے۔ نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ مجھے پرندوں کی کوئی بھی خوشی یا مل کر بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کالو کوا بھی گیا ہوا ہے، اگر وہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیتا مجھے، لیکن اب مجھے اکیلے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کوی بہت بری تھی، اس کے دماغ میں ہر وقت شیطانی آئیڈیا چلتے اور وہ جنگل میں کسی بھی پرندے کو سکون سے نہ رہنے دیتی۔ پرندوں کو پریشان اور تنگ کرنے کے لیے اس سے جو بھی بن پاتا وہ کرتی۔ وہ بہت بری تھی۔ کالو کوا بھی تھا تو ایسا ہی، لیکن وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی پرندوں کو کوئی اچھا مشورہ دے ہی دیا کرتا تھا، لیکن وہ کوی بہت زیادہ شیطانی دماغ والی تھی، جو ہر وقت یہی چاہتی کہ تمام پرندے آپس میں لڑتے رہیں اور جنگل میں فساد اور لڑائی برپا رہے۔ ہاں، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے، میں کیوں نہ جا کر طوطے اور کبوتر کی لڑائی کروا دوں، تبھی میرے دل کو سکون ملے گا۔ ہاں، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ اور پھر وہ کوی پہلے طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں ہاں کوی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کہو۔ ضرور تم نے کوئی دانا ہی مانگنا ہوگا، یا پھر کسی کی لڑائی کروانے کے موڈ میں ہوگی تم، ہے نا کوی؟ ارے نہیں نہیں طوطے بھیا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ آپ جنگل کے تمام پرندوں کے کام آتے ہیں۔ جب بھی کوئی پرندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ آپ سے ہی تو میڈیسن لے کر جاتا ہے نا۔ آپ تو اتنے اچھے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے کوی؟ کون کیا کہہ رہا تھا؟ کھل کر کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ طوطے بھیا، میں آپ سے کہنا تو نہیں چاہتی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ کبوتر ہے نا، ایسے کہہ کر کوی خاموش ہو جاتی ہے۔ کوی، کیا ہوا ہے؟ تم کہو۔ طوطے بھیا، دراصل میں گئی تھی کبوتر کے پاس، دانا لے کر واپس لوٹ رہی تھی تو میں نے سوچا اس سے 2 باتیں کر لوں، تو وہ تو آپ کے خلاف بہت باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ طوطا مجھے بالکل بھی پسند نہیں، نہ جانے کیسی کیسی دوائیاں دیتا ہے۔ طوطے کی دوائی کھا کر ٹھیک ہونے کی بجائے اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں میں۔ وہ لمبی پونچھ والا طوطا ذرا بھی اچھی دوائی نہیں دیتا، اور میں تو اب کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور کوی، میں تمہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ تم اس سے دوائی کبھی مت خریدنا۔ ایسے کبوتر بھیا کہہ رہے تھے مجھے آپ کے بارے میں طوطے بھیا۔ اچھا، تو اس کبوتر کی اتنی ہمت! میں نے تو کبھی اسے غلط دوائی نہیں دی۔ جب بھی مجھ سے وہ لے کر جاتا ہے میڈیسن تو ہمیشہ اچھا رزلٹ ہی آتا ہے، اور ہمیشہ میری دوائی کی تعریف ہی کرتا ہے وہ۔ اور میں نے تو اس سے کبھی پیسوں کی بھی ضد نہیں کی، جتنے بھی اس کے پاس ہوں تو وہ مجھے دے دیتا ہے۔ جنگل کے باقی تمام پرندے میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں، اس نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں طوطے کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہی لے جاؤں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ ہاں ہاں طوطے بھیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بہت برا لگا کبوتر کا ایسے کہنا آپ کے بارے میں۔ کوی، تم میرا پیغام کبوتر تک ضرور پہنچا دینا، اسے کہنا کہ طوطا کہہ رہا تھا کہ اسے اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو میرے منہ پر کہے، میرے پاس آ کر میں اس کی ساری شکایتیں دور کروں گا، لیکن
اس کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ ہر پرندے سے میری برائی کرتا پھرے. مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں. ٹھیک ہے طوطے بھیا. اور پھر چالاک کوی وہاں سے سیدھا کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے. کیسے ہیں کبوتر بھیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں کوی، تم کہو کیسے آنا ہوا اور کالو کوا کہاں ہے؟ کہیں اس نے بھی دانا ڈھونڈنا تو نہیں شروع کر دیا نا؟ ارے نہیں نہیں، دراصل کالو کوا 7 والے جنگل میں گیا ہے. اس کا ماما ہے نا 7 والے جنگل میں، اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، اس لیے کالو کوا اس سے ملنے چلا گیا. اچھا اچھا. میں گئی تھی آج طوطے کے پاس میڈیسن لینے. وہ بہت برا بھلا کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں کبوتر بھیا. مجھے ذرا بھی برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں فوراً چلی آئی تمہارے پاس. میں نے سوچا کہ میں جا کر کبوتر بھیا سے کہتی ہوں کہ طوطے بھیا بہت برا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں. کیا مطلب کوی؟ کیا کہہ رہا تھا طوطا تم سے؟ کھل کر کہو مجھ سے تم. کبوتر بھیا، میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن طوطے بھیا نے باتیں ہی ایسی کی جو مجھے آپ کو بتانی ہی پڑیں گی. کبوتر بھیا، طوطے بھیا کہہ رہے تھے کہ کبوتر بہت کام چور ہے اور بہت ہی زیادہ کنجوس ہے. نہ جانے کتنی دفعہ مجھ سے میڈیسن لے کر گیا ہے، اور جب بھی میڈیسن لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اگلی بار پیسے ادا کر دوں گا. ایسے اگلی بار کہتے کہتے نہ جانے کتنا پیسہ بنا پڑا ہے کبوتر کا، اور کبوتر ہے کہ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور اسے تو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا دوائیوں کا. وہ ہے ہی ایسا، اس کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. کیا؟ طوطے نے ایسا کہا؟ مجھے تو کوئی بیماری نہیں، اور نہ ہی میں نے اس سے کبھی ادھار دوائی لی ہے. اچھا کبوتر بھیا، مجھے تو طوطے بھیا ایسا ہی کہہ رہے تھے. آپ کو اگر یقین نہیں تو جا کر پوچھ لیجئے. اور پھر کبوتر بہت غصے میں آ کر طوطے کی طرف چلا جاتا ہے. کوی بہت خوش ہو رہی تھی، اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ دونوں طرف آگ برابر لگ گئی ہے. کبوتر طوطے کے پاس پہنچ جاتا ہے. غصہ تو وہ پہلے ہی بہت تھے دونوں ایک دوسرے پر، لیکن جیسے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خوب آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو بہت زور زور سے چونچے مار رہے تھے اور وہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں. یہ سب دور بیٹھی سویٹی چڑیا دیکھ رہی تھی. ارے یہ کیا، کبوتر بھیا اور طوطے بھیا کی تو بہت اچھی دوستی تھی، پھر یہ اچانک لڑ کیوں پڑے آپس میں. سویٹی چڑیا جلدی سے کبوتر اور طوطے کے پاس جاتی ہے اور ان کو آپس میں لڑائی کرنے سے منع کرتی ہے. سنیے طوطے بھیا، کبوتر بھیا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سویٹی آپی، آپ کو نہیں پتا، کبوتر پورے جنگل میں میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہتا پھر رہا ہے. ارے نہیں سویٹی آپی، میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ جنگل میں بہت برا برا کہتا پھر رہا ہے میرے بارے میں. کبوتر بھیا، طوطے بھیا خاموش ہو جائیے. پہلے کبوتر بھیا آپ بتائیے مجھے کہ کیا طوطے بھیا نے آپ کے سامنے کہا ہے کسی سے آپ کو برا بھلا؟ نہیں نہیں چڑیا آپی، طوطے نے میرے سامنے تو نہیں کہا کسی کو. اچھا طوطے بھیا آپ بتائیے، کیا کبوتر بھیا نے آپ کے سامنے کسی کو کہا ہے آپ کے بارے میں برا بھلا؟ نہیں چڑیا آپی، کبوتر نے میرے سامنے تو نہیں کہا. پھر آپ دونوں کیوں ایسے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی دوستی خراب کر رہے ہیں اور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں؟ اچھا اب آپ دونوں بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا ایسے؟ چڑیا آپی، میرے پاس صبح صبح آئی تھی کوی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ کبوتر ہے نا، وہ میرے بارے میں ایسے کہتا ہے کہ میں غلط دوائیاں دیتا ہوں اور میں بہت بدصورت ہوں، میری لمبی پونچھ ہے اور اس طرح کی باتیں. اچھا کبوتر بھیا اب آپ بتائیے، آپ کو کس نے کہا طوطے کے بارے میں؟ سویٹی آپی، میرے پاس بھی کوی ہی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ طوطا کہہ رہا ہے کہ کبوتر نے نہ جانے کب سے مجھ سے ادھار دوائیاں لینا شروع کی ہیں، اور جب بھی میڈیسن لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ پیسے اگلی بار دوں گا. اور ایسے اگلی بار کہتے کہتے نہ جانے کبوتر نے کتنا پیسہ دینا ہے میرا. کوی کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اسی لیے میں طوطے بھیا سے لڑنے آ گیا. کبوتر بھیا، طوطے بھیا میری بات غور سے سنیے. کبھی بھی کسی کی کہی ہوئی بات پر یقین کر کے
اپنے اچھے دوستوں سے لڑائی کبھی مت کیجیے گا، پہلے اس کی مکمل جانچ کیجیے گا کہ کیا اگلا پرندہ آپ سے سچ کہہ رہا ہے یا بیوقوف بنا رہا ہے۔ کوی نے آپ دونوں کو بیوقوف بنایا اور آپ اس سے بیوقوف بن بھی گئے۔ ہاں سویٹی آپی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ طوطے بھیا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت برا کیا آپ سے لڑائی کر کے۔ ارے کبوتر تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا سوچا تمہارے بارے میں۔ اور پھر کبوتر اور طوطے کی دوستی پھر سے ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی باتوں پر اعتبار کر کے اپنے اچھے دوستوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔